اور لاٹھی چارج میں ہم لوگ ملا کرتے تھے. اور یہ معیار نکالتے تھے جب اور شام صاحب، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو محمود حسین روڈ پہ جو انجام کا دفتر تھا، مشرق کا دفتر تھا، تو وہاں بھی ہم اپنی خبریں دینے کے لیے، کیونکہ ہم اس وقت کالج ٹیچر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، تو یہ سب کام جو تھے بڑے ہوتے تھے. ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے رشید پٹیل صاحب، جو اکنامکس کا پروفیسر تھے ہمارے ساتھ، اور چھاپرا تھے. یہ ہم لوگ سب بہت قریبی تعلق کے ساتھ، یہ وہ تھے جو ہم بائیں بازو کے لوگ کہلاتے تھے اور بہت ہی شر پسند کراتے. تو یہ ہوتا تھا ایسا، اور ہمیں ایسا کرنا پڑتا تھا کہ ان کا اگر ہم جلوس نکال رہے ہیں اور گورنر ہاؤس کے سامنے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں، تو ہم سے آ کے کوئی یہ کہتا تھا انہی میں سے کہ بھئی آپ اگر سڑک پہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہے اس کا. آپ 1 گھنٹے کھڑے رہیں گے اور ہمارے سامنے پولیس اس طرح کھڑی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر کیا کریں؟ تو آپ ایسا کریں کہ آپ قدم اٹھائیں اور سڑک پہ آئیں تاکہ لاٹھی چارج ہو. ہم نے آج تک سب کے کان میں بات کہی، اور اس کے بعد اچانک جو پہلا دستہ خواتین کا تھا تو خواتین اور لوگوں نے سڑک پہ قدم رکھا اور پولیس نے کہ وہ اس طرح گورنر ہاؤس کا تو ہم سب یہ سب کام کرتے تھے. اشرف کے ہاں لکھنے کا ایک ذوق اور ایک شوق. قلم اٹھانا مشکل کام ہے. یہ 5 من کی 10 من کی بوری اٹھانے سے بہت زیادہ مشکل کام ہے. جو لوگ پتھر اٹھاتے ہیں وہ بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ قلم اٹھانا جو بہت ہلکا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے. اور اشرف کو شروع ہی سے یہ لکھنے کا ذوق ہے اور لکھنے کا شوق ہے. اور انہوں نے یہ کسی طرف چلے جائیں، صاحب لکھتے رہے، ادھر لکھتے رہے، پھر یہ ناول لکھنے لگے، پھر اور ان کے مضامین، ان کی کالم بھی آ گئے، پھر اور چیزیں بھی آ گئی، معیار میں لکھنے لگے. تو اشرف لکھتے ہیں اور ایک وجہ سے لکھتے ہیں، اور وجہ وہ ہے جو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کے سن 1935 کے خطبے میں پریم چند نے، یہ پہلا خطبہ تھا پریم چند نے جو ترقی پسند تحریک کے پہلے کنونشن میں انہوں نے دیا تھا. اور وہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں غریبوں کا درد ہے، مظلوموں کا درد ہے تو آپ لکھیں. آپ کو حق کی تلاش ہے آپ لکھیں. آپ کو سچ کی جستجو ہے آپ لکھیں. اور یہ اس کی جستجو میں، یہ جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ جستجو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اشرف شاہ لکھتے رہے. اشرف شاہ نے جو ابھی ان کے کہانیاں لکھی ہیں، مجھے کتاب ملی نہیں تھی، لیکن میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ابھی جو کہانی میں نے پڑھی، اور مجھے لگتا ہے اس سے پہلے میں 2 لکیریں پڑھ چکا تھا. ایک ٹیڑھی لکیر تھی جو عصمت چغتائی کا نام جناب، اور ایک نیلی لکیر تھی جو ابن صفی کی کہانی تھی. اگر آپ لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں تو آپ میں بھی انہی لکیروں میں کھویا. اور اب آپ نے یہ پیلی لکیر دیکھی ہے، اور میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں اور میں دعا کو کہ اس پیلی لکیر کو بھی وہی دوام حاصل ہو جو ٹیڑھی لکیر کو حاصل ہو. آمین آمین. کیونکہ انہوں نے ایک فرد کی نفسیات ظاہر کی تھی، اور اس پیلی لکیر میں قوموں کی نفسیات ظاہر بہت خوب، دو قوموں کی نفسیات ظاہر کی. تو اس لیے اس کا ایک تعلق اس رشتہ، ایک رشتہ اس کہانی سے کہ وہ فرد کی نفسیات تھی اور یہ قوموں کی نفسیات تھی. تو پیلی لکیر ایک بہت ایک لازوال کہانی، میں اسے ایک لازوال کہانی کہتا ہوں. اور میں اس انوکھا تجربہ، ہاں، اور میں اس لکیر کو
जो मैंने आपसे लकीरें बताई, इन लकीरों से भी आगे याद रखने की चीज है। ये वो लकीर नहीं है जो मिट जाए ना, ये वो लकीर नहीं है जो बदल जाए, ये वो लकीर नहीं है जो मालूम हो जाए, ये वो लकीर है जो आप देखते रहेंगे। उफुक पे ये लकीर कौमों की तब्दील की सूरत में आपको नजर आती रहेगी 50 साल बाद भी, जब इसमें जो तारीख दी गई है उस तारीख के तवज्जुह से। और मैं एक दूसरी कहानी मैंने देखी है, और वो तुम कहां से हो अपनी तलाश, वो भी अजीब गरीब कहानी। एक छोटा सा फकरा है जो तारीखीन वतन जब मिलते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कहां से हो? तुम कहीं से नहीं हो, तो हो ही कहीं से। तो आज जब आप सारी अपनी आइडेंटिटी गवा के आए तो आप हैं कहां से? नुकता ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी गवा के आए हैं तो आप हैं कहां से? तो इसलिए सबको एक गिल्टी कॉन्शियस है, तो सब एक दूसरे पूछते हैं तुम कहां से हो। ये वो सवाल है जो अशरफ शाद ने उठाया है। मैं अशरफ शाद को इन कहानियों पर, इस पीली लकीर पर, तुम कहां से हो पर, इनकी दूसरी कहानियों पर, बहुत खूबसूरत कहानियों पर, काबिले दाद कहानियों पर मुबारकबाद। और मैंने कहा आप उनको कि ये लिखते रहे, क्योंकि इन्हें सच की तलाश, इन्हें हक की तलाश। ये देखते रहते हैं कि कहां गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, ये देखते रहते हैं कि कहां इफ्लास का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये देखते रहते हैं कि कहां आमिरों की जंजीरें और गरीबों के बेड़ियों की सूरत के सामने आती है। ये देखते रहते हैं और ये इसी तरह लिखते रहते हैं, और ये सब होता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। और अशरफ शाद लिखते रहेंगे और इससे ज्यादा ताकत के साथ लिखते रहेंगे। और मैं, वक्त कम है, बहुत लोग हैं, बातें बहुत सी हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हुई है। डॉक्टर यास्मीन मौजूद हैं, इनसे हमारे कई बार हम लोग मिलते रहते थे, क्योंकि जामिया में जो हमारा केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट था उसमें ये प्रोफेसर थी, तहकीक कर रही थी, तो हम एक आध ऐसी तकारीब होती थी जिसमें हम शरीक होते, तो हम मिलते रहते। तो बहरहाल आप दोनों को भी, अकेले नहीं, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक और बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत